السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں ہم نے سورہ کہف کو مکمل کیا، اس کے بعد سورہ مریم، پھر اس کے بعد سورہ طٰہٰ، ان سورتوں کو ہم نے مکمل کیا۔ سورۃ الکہف کی جو موضوعات ہیں، ان موضوعات میں اللہ رب العالمین نے بعض واقعات کا تذکرہ فرمایا، بعض اہم واقعات۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ کا جو ہے یہاں پر ذکر کیا گیا۔ جیسا کہ یہاں پر واقعہ بہت تفصیل سے آیا ہے کہ ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے بہترین خطبہ دے رہے تھے، لوگوں کو بہت پسند آیا خطبہ، تو لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا اس دنیا میں آپ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، چنانچہ مجھ سے زیادہ علم کس کے پاس ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، کسی کے پاس میرے سے زیادہ علم نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، ایسی بات نہیں ہے، دنیا میں ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے، چنانچہ ایک آدمی ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے خواہش ظاہر کی کہ اللہ، میں وہ کون سے آدمی ہیں جن سے میں جا کر علم سیکھنا چاہوں گا؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ فلاں جگہ پر جائیے، جہاں پر دو سمندر ملتے ہیں، اس جگہ پر جا کر آپ اس آدمی سے ملاقات کیجیے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بہت لمبا سفر کیے۔ بتاتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے خود بتایا، قرآن مجید میں آیت میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس سفر سے مجھے کافی تکلیف ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے، اس آدمی سے ملاقات کی، مفسرین نے اس آدمی کا نام بتایا خضر علیہ السلام۔ خضر علیہ السلام، ان کا تعارف کیا ہے؟ کیا یہ نبی ہیں یا پھر ایک معمولی آدمی ہیں؟ اس سلسلے میں علماء کی، مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کے نبی تھے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ کے ایک ولی ہیں، بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ تھا جو کہ اللہ کی جانب سے آیا موسیٰ علیہ السلام کو کچھ سکھانے کے لیے۔ بہرحال جو بھی ہو، ہم بس اتنا مانتے ہیں کہ یہ کوئی انسان تھے، اللہ رب العالمین نے انہیں بھیجا تھا، انہیں علم دیا تھا، اب اس سے زیادہ ہمیں علم نہیں ہے۔ اس مسئلے میں ہمیں جو ہے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس سلسلے میں بہت ساری ضعیف احادیث ہیں خضر علیہ السلام کو لے کر کے کہ خضر علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو خضر علیہ السلام حاضر ہوئے تھے۔ تو اس طرح کی غلط سلط باتیں، ضعیف احادیث موجود ہیں، اس کی کوئی اصلیت اور حقیقت نہیں ہے۔ تو خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات کرنے پر خضر علیہ السلام نے شرط رکھی کہ آپ اگر مجھ سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت صبر کرنا پڑے گا، آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو میں نے کل ایک مسئلہ بتایا تھا انشاءاللہ سے متعلق کہ انبیاء کرام کی یہ سنت رہی ہے کہ جب بھی وہ کوئی بات کرتے آنے والے دنوں سے متعلق تو کہتے انشاءاللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ انشاءاللہ آپ صبر کریں گے۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آنے والے کام سے متعلق انشاءاللہ اگر کہے تو اللہ رب العالمین کی مدد اس کو ضرور ملے گی، لیکن ضروری نہیں کہ وہ کام اس کا پورا ہو۔ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے انشاءاللہ کہا کہ میں آپ سے علم سیکھوں گا، صبر کروں گا، لیکن موسیٰ علیہ السلام آخر تک صبر نہیں کر پائے، اور موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام نے واپس کر دیا۔ تو اس سے پتا چلا کہ انشاءاللہ کہنے پر کوئی کام اگر مکمل نہ ہو تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے ہماری مدد نہ کی، یا اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، یا اللہ کی جانب سے کوئی حکمت ہوتی ہے کہ ہمارا کام پورا نہیں ہوتا ہے۔
ورنہ ہمیں تو چاہیے کہ ہم بس انشاءاللہ کہہ کر کے ہمارے معاملات کو آگے بڑھائیں۔ چنانچہ آگے بڑھے دونوں، ایک کشتی پر سوار ہوئے، جب پہنچی کشتی ساحل پر یا کنارے پر تو انہوں نے اس کشتی کو تھوڑا سا جو ہے توڑ دیا یا ڈیمیج کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا عجیب معلوم ہوا، تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ میں پھر سے جو ہے آپ سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، ایک بچے کو خضر علیہ السلام پکڑ کے قتل کر دیتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو بہت عجیب معلوم ہوا کہ آپ ایک چھوٹے بچے کو قتل کر دیے، تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کریں گے، آپ اعتراض کر بیٹھیں گے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ اب کوئی اعتراض نہ کریں گے، اگر اعتراض میں کروں گا تو میں خود واپس چلا جاؤں گا۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک بستی میں جاتے ہیں، دونوں کو سخت بھوک لگتی ہے اور جا کر وہاں پر لوگوں سے کھانا مانگتے ہیں کہ کھانا کھلانے کی، کیونکہ مہمان ہیں بستی کے، تو دونوں نے جا کر باقاعدہ کھانا مانگا۔ اس زمانے میں ہوٹل کا سسٹم تو نہیں تھا کہ کچھ روپیہ دے کر کے جو ہے ہوٹل سے کھا لیں، تو اس زمانے کا معمول یہ تھا کہ کسی زمانے میں کوئی کسی علاقے میں مہمان جاتا، اس بستی کے لوگ کھلا دیتے تو کھاتے، ورنہ لوگ بھوکے رہ جاتے مسافرین۔ تو ان دونوں نے پوچھا لوگوں سے، جو ہے کھانا مانگا، لیکن لوگوں نے کھلایا نہیں، بڑے بخیل لوگ تھے۔ جب دونوں جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک وہاں پر دیوار ہے، وہ دیوار گر رہی ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے جو ہے اس کو سہارا دیا اور اس کو سیدھا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا عجیب معلوم ہوا اور کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، آپ نے یہ جو کیا، یہ کافی بخیل لوگ ہیں، انہیں کھلایا نہیں اور آپ ان کی جو گرتی ہوئی دیوار کو آپ سیدھا کر رہے ہیں، اور سیدھا کر بھی رہے ہیں تو کم از کم آپ اس کی اجرت لیتے، لاتخذت علیہ اجرا، آپ نے اجرت بھی نہیں لی۔ خضر علیہ السلام نے کہہ دیا کہ یہ آپ کا تیسرا جو ہے اعتراض تھا، ھذا فراق بینی و بینک، اور یہاں سے آپ کو الگ ہو جانا چاہیے۔ اور خضر علیہ السلام نے تینوں جو باتیں تھیں، تینوں جو بھی حادثات ہوئے، اس کا انہوں نے جواب دیا کہ میں نے کشتی کو کیوں توڑا، اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی بھی کشتی، اچھی کشتی اس علاقے میں پہنچتی ہے تو وہاں کا بادشاہ اس کو ہڑپ کر لیتا ہے، اس لیے میں نے تھوڑا سا اس کو ڈیمیج کر دیا تاکہ وہ اس پر قبضہ نہ کرے۔ اور رہا اس بچے کو میں نے جو قتل کیا، مستقبل میں جا کر وہ بچہ اپنے ماں باپ کا قاتل بننے والا تھا، اپنے ماں باپ کو قتل کرنے والا تھا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اب رہی بات تیسرا حادثہ جس میں نے دیوار کھڑی کی، دراصل وہ دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ ہے۔ فکان ابوہما صالحا، ان کے باپ بہت ہی نیک تھے، تو اللہ رب العالمین نے چاہا کہ اس خزانے کو ان یتیم بچوں کے لیے محفوظ کیا جائے۔ اس واقعے جو ہے خضر علیہ السلام کی اس پوری تفصیل کے بعد موسیٰ علیہ السلام واپس چلے گئے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں؟ میں ایک بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ جو تیسرا مسئلہ ہے، دو یتیم بچوں کے لیے دیوار، وہاں پر دیوار کے نیچے اللہ رب العالمین نے خزانے کو محفوظ کر رکھا کیونکہ ان کے ماں باپ نیک تھے، ان کا باپ بڑا ہی نیک تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ ابوہما صالحا سے مراد ان کا خاص باپ نہیں تھا بچوں کا، بلکہ 7ویں پیڑھی کا باپ تھا۔ 7 جنریشن پہلے جو ان کے دادا تھے، ان کے دادا کے دادا کے جو بھی تھے، وہ 7 جنریشن پہلے ان کے جو دادا تھے، وہ دادا یہاں پر مراد ہے۔ وہ دادا اتنے نیک تھے، ان کے وہ باپ اتنے نیک تھے 7 جنریشن پہلے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی نیکیوں کی بدولت ان بچوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس خزانے کو محفوظ رکھا۔ تو اس سے پتا چلا کہ ماں باپ یا خاندان میں جو بھی لوگ نیکیاں کر کے چلے جاتے ہیں، گرچہ وہ کتنا بھی زمانہ گزر جائے، ان کی آنے والے جنریشن کو باقاعدہ ان کی نیکیوں کی وجہ سے، ان کی بھلائیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو فائدہ پہنچائے گا۔ اس سلسلے میں ایک اور واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 10 لوگوں کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی۔ اس میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 صحابہ ہیں۔ ان میں سے 10ویں صحابی جو ہے ان کا نام ہے سعید بن زید رضی اللہ عنہ۔ جب ہم دوسرے صحابہ کے ساتھ اس صحابی کو کمپیئر کرتے ہیں، ان کی سیرت کو پڑھتے ہوئے،
تو دیکھتے ہیں کہ ان کی سیرت میں انہوں نے اتنے خاص کارنامے انجام نہیں دیے، اتنی بڑی قربانیاں انجام نہیں دی جتنی قربانیاں دوسرے صحابہ نے ان 10 میں سے دی تھی. تو پھر کیوں انہیں اتنا بڑا جو ہے شرف ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں 10 صحابہ کو جو جنت کی گارنٹی دی ان میں سے ایک یہ ہیں. تو بعض علماء نے بتایا کہ ان کے والد جن کا نام ہے زید بن عمرو بن نوفل، زمانے جاہلیت میں ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، ایسے موقع پر یہ زید بن عمرو بن نوفل شرک سے بچتے تھے. پورا معاشرہ شرک کرتا تھا، پورے کے پورے لوگ، پوری سوسائٹی شرک کرتی تھی. تو ایسے وقت میں یہ اکیلے آدمی تھے جو شرک نہیں کرتے تھے. اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، لیکن پوری سوسائٹی میں جتنے آس پاس کے لوگ تھے یہ آدمی زید بن عمرو بن نوفل شرک نہیں کرتے تھے، بلکہ لوگوں سے کہتے سمجھاتے تھے لوگوں کو جا کر کہ دینی دین ابراہیم، الہی الہ ابراہیم، کہ میرا دین ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، میرا معبود وہ ہے جس کی ابراہیم علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے. اگر لوگ جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تو جا کر سمجھاتے کہ الشاۃ خلقها اللہ، کہ اس بکری کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے. وانزل لها من السماء ماء، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے پانی جو ہے آسمان سے برسایا. وانبت لها من الارض قلعا، اور اللہ نے زمین سے اس کے لیے چارہ اگایا اور یہ کھا رہی ہے. ثم تذبحونها على اسم غیر اللہ، اور آپ لوگ ہیں کہ غیر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کر رہے ہیں. اللہ کی ساری جو نعمتیں ہیں لیکن اللہ کا نام لیے بغیر غیر اللہ کا نام لے کر آپ ذبح کر رہے ہو. اس طرح کی باتیں وہ سمجھاتے تھے. اور کچھ لوگ اس زمانے میں اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. تو یہ پہنچتے زید بن عمرو بن نوفل اور کہتے کہ آپ کیوں اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر رہے ہو، آپ مجھے دے دو میں پال لوں گا. اس طرح سے کہہ کر وہ ان بچیوں کو لے لیتے اور ان کی تربیت کرتے تھے. تو اتنے بہترین آدمی تھے اور ان کی ملاقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی نبوت سے پہلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انہ یبعث یوم القیامت امۃ واحدہ، کہ زید بن عمرو بن نوفل کو قیامت کے دن وہ خود جو ہے نا ایک امت کی حیثیت سے آئیں گے. یہ بتایا کیونکہ پورے معاشرے میں اکیلے آدمی توحید پر قائم رہنا اور توحید کی دعوت دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ایک نبی نہیں ہے، ایک عام آدمی ہے، لیکن اس کے باوجود توحید پر ثابت قدم رہنا کوئی بات نہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو اسی لیے علماء نے کہا کہ شاید انہی باپ کی نیکیوں کی وجہ سے، ان کی نیکیوں کی بدولت اللہ رب العالمین نے ان کے بیٹے کو یہ مقام دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جنت کی بشارت دے دی. تو یہ ہوتا ہے باپ، ماں باپ یا جو ہے دادا پردادا جو بھی ہوتے ہیں ان کی نیکیوں کا اثر ان کے جنریشنز پر، ان کی اولاد پر، یہ ہمیں اس سے معلوم ہوتی ہے. اس کے علاوہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی جب تہجد کی نماز پڑھتے تو ان کا بچہ سویا رہتا تو تہجد کی نماز پڑھنے سے پہلے کہتے کہ اے بیٹے یہ نماز میں تیرے لیے پڑھ رہا ہوں، یعنی یہ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں اس کا فائدہ تجھے بھی پہنچے اس کے لیے میں پڑھ رہا ہوں. میں یہ عبادت کروں گا تو یہ میری اس عبادت سے اللہ رب العالمین تجھے بھی فائدہ دے گا کیونکہ تو میرا بیٹا ہے. یہ اس طرح کی جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کیا کرتے تھے. چنانچہ ان روایات سے یہ بات معلوم ہوئی، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جو بھی ہم نیکیاں کریں گے یا پھر گناہ کریں گے دونوں کا اثر ہماری اولاد پر پڑتا ہے، گناہوں کا بھی اثر پڑتا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فلا تعجبك اموالهم واولادهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون، کہ جو لوگ بھی دنیا میں مال و دولت کے پیچھے پڑتے ہیں اللہ رب العالمین کی یاد میں نہیں رہتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اس دنیا میں عذاب دیتا ہے. کیسے عذاب دیتا ہے؟ اولاد کے ذریعے عذاب دیتا ہے. ان کی اولاد پر بھی ان گناہوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اولاد کو جو ہے اس کی تکلیف ہوگی. اب سوال یہاں پر یہ ہوگا کہ اولاد نے کیا غلطی کی؟ ماں باپ نے غلطی کی تھی، دادا پردادا نے غلطی کی تھی، تو اولاد پر کیوں جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہاں پر بتائی گئی. وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی باپ دنیا میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ میرے بیٹے کو میری وجہ سے تکلیف ہو، تو اللہ رب العالمین اس کی اس حص کو تکلیف دے کر اللہ رب العالمین اس کو عذاب دے گا. لیکن یہ بچوں کے لیے عذاب نہیں ہوگا،
بچوں کے لیے آزمائش ہوگی. جو ماں باپ جو گناہ کر رہے ہیں ان کے لیے عذاب ہے, لیکن بچوں کو جو تکلیف ہوگی ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ بچوں کے لیے آزمائش ہوگی. اگر بچے ان آزمائش میں صبر سے کام لیں گے تو اللہ رب العالمین انہیں بہترین اجر دے گا. تو یہ باتیں جو ہے ہمیں اس واقعے سے معلوم ہوتی ہیں. اس واقعے کے بعد ہمارے پاس جو ہے ذوالقرنین کا تذکرہ بھی ہے اس صورت میں. جیسا کہ بات آئی تھی کل کہ یہودیوں نے آ کر سوالات کیے تھے. کچھ سوالات میں سے یہ کہ روح کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, اصحاب الکہف کے بارے میں پوچھا, اور ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا. ذوالقرنین کے تعلق سے لوگوں میں بہت ساری غلط باتیں ہیں کہ وہ سکندر اعظم تھے, الیگزینڈر تھے, فلاں باتیں ہیں. لیکن الیگزینڈر جو تھا وہ کافر تھا, مشرک تھا, وہ مسلمان نہیں تھا, مومن نہیں تھا. لیکن ذوالقرنین ایک بہت ہی مومن بادشاہ تھے. یہ ذوالقرنین پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے, اور بعض تاریخ دان لوگوں نے بتایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے 500 یا 440 سال پہلے جو یہ تھے, اور دنیا میں ان لوگوں نے پوری دنیا کا انہوں نے چکر لگایا. مغرب تک گئے, مشرق تک گئے. جب چکر لگا رہے تھے دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک قوم بستی ہے, وہ لوگ ہمیں کافی پریشان کرتے ہیں. تو ذوالقرنین نے وہاں پر ایک بڑی دیوار بنا دی تاکہ وہ لوگ کسی کو تکلیف نہ دیں. اور وہ لوگ کون ہیں؟ یہی یاجوج و ماجوج ہیں. تو یاجوج ماجوج کا فتنہ, اس کے تعلق سے پھر انہوں نے کہا کہ لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ دیوار چلی جائے گی اور وہ لوگ باہر آ جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خواب دیکھ رہے تھے, اچانک اڑ گئے. انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے. خواب دیکھ رہے تھے, اچانک اڑ گئے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کی بیویاں سو رہی تھی, تو کہا کہ کون جگائے ان لوگوں کو, میں نے ابھی ایک بہت بڑا فتنے کا خواب دیکھا ہے. اور وہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں, انگوٹھا اور شہادت والی انگلی کو ملا کر کے جو سوراخ بنتا ہے وہ بتایا کہ اتنا سوراخ اب پڑ چکا ہے. جب وقت آئے گا تو وہ دیوار ختم ہو جائے گی اور پھر یاجوج ماجوج آئیں گے, دنیا میں فساد ہی فساد ہوگا. چنانچہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا بھی ہے. اس کی بڑی تفصیل ہے, انشاءاللہ کسی موقع پر اس کا تذکرہ ہوگا. اس کے بعد کی جو سورت ہے سورہ مریم, یہ جو سورت ہے مریم اور طٰہٰ میں اللہ رب العالمین نے بعض نیک عورتوں کا تذکرہ فرمایا. سورہ مریم میں مریم علیہ السلام کا, اور سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اور فرعون کی بیوی جو ہے وہاں پر ان کا بھی تذکرہ آیا. تو یہاں پر جو سورہ مریم ہے اس سلسلے میں یہ سورت نازل کس لیے کی گئی؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا کہ آپ ہجرت کریں. تو بعض مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے. تو ہجرت کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس سورت کو نازل کیا, کیونکہ حبشہ کے لوگ عیسائی تھے, بادشاہ بھی عیسائی تھا. تو مسلمانوں کو یہاں پر عیسائیوں سے متعلق تعلیم دی گئی, اور عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو صحیح عقیدہ ہے وہ بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنے خاص انداز سے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا, بغیر باپ کے پیدا کیا. پوری تفصیل اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر بیان کیا. جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو پورے مکے میں ہر گھر میں واویلا مچ گیا کہ لوگ چلے گئے ہیں. چنانچہ قریش کے لوگوں نے ایک ٹیم بنا کر حبشہ کی طرف بھیجا کہ جا کر بادشاہ سے بات کریں اور اپنے لوگوں کو واپس لائیں. لوگ گئے یہاں سے مکہ سے, اور جا کر نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس سے بات چیت کی. بات چیت کے بعد نجاشی نے پوچھا مسلمانوں سے, بتائیے کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو مسلمانوں نے کہا کہ دیکھیے ہمارے پاس محمد ابن عبداللہ آئے ہیں اور ان کی تعلیمات فلاں 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 ہیں, بہترین تعلیمات کا تذکرہ کیا. تو نجاشی نے کہا کہ آپ جانے کی کہیں ضرورت نہیں ہے. چنانچہ جو بھی مکہ سے لوگ آئے تھے قریش کے لوگ, انہیں واپس کر دیا. دوسرے دن یہ لوگ پھر پلان کر کے آئے اور بادشاہ سے انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک اور چیز معلوم ہے, وہ یہ ہے کہ یہ لوگ عیسیٰ اور مریم کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں, اور اگر یہ لوگ آپ کے علاقے میں رہیں گے, آپ کی بستی میں, تو آپ کے لوگوں کو بھی خراب کر دیں گے. چنانچہ آپ لوگ نکال دو انہیں باہر. تو نجاشی نے پوچھا کہ آپ لوگ بتائیے. چنانچہ مسلمان آپس میں مشورہ کرنے لگے. اب مسلمان یہ سوچ رہے تھے کہ اگر بادشاہ کے سامنے سچ بتائیں گے عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کے بارے میں, یہ تو ان کے عقیدے کے خلاف ہے, کیا کریں؟ لیکن
ایسے موقع پر بھی اسلام کفر کے بارے میں کوئی کمپرومائز ہونے سے منع کرتا ہے. کفر کے بارے میں کوئی بھی جو ہے آدمی ایسے موقع پر مداہنت نہیں کر سکتا کہ ہم جو ہے کوئی بھی بات بول کر کے بچ جائیں. چنانچہ مسلمانوں نے طے کر لیا کہ جو حق ہے وہ ہم بتا دیں گے. چنانچہ آپ کے سب اس کے نجاشی کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی گئی. بادشاہ نجاشی اس قدر رونے لگا کہ نجاشی کی پوری داڑھی بھیگ گئی. اور نجاشی کے آزو بازو جو راہب تھے، جو ان کے علماء تھے، وہ لوگ بھی اتنا روئے کہ ان کی کتابیں بھیگ گئیں. قوم کے لوگوں نے آ کر شکایتیں کی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو نجاشی نے زمین پر سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ اس صورت میں انہوں نے جو کچھ بھی باتیں بتائی اس میں ذرا برابری، اتنا برابر بھی زیادتی نہیں ہے. جو کچھ بھی بتایا بالکل سچ کہا. اس کے بعد نجاشی نے کہا کہ آپ مسلمان یہاں رہ سکتے ہیں. چنانچہ یہ اس سے متعلق کچھ باتیں تھیں. اس صورت میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کو تذکرہ فرمایا، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے خالو ہیں. زکریا علیہ السلام کافی بوڑھے ہو چکے تھے. اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ آپ کو اولاد نہیں تھی، اور آپ بالکل جو ہے یہ سمجھ گئے کہ اب مجھے اولاد نہیں ہوگی. لیکن اس کے باوجود آپ اللہ رب العالمین سے برابر امید رکھے ہوئے تھے اور اللہ رب العالمین سے مانگتے تھے اولاد کے، اے اللہ تو مجھے اولاد دے. حالانکہ میں کافی بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی جو ہے بانجھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں تجھ سے اولاد مانگتا ہوں، اے اللہ تو مجھے وارث دے دے. اللہ رب العالمین نے اولاد دی. ایسی عمر میں، اتنی بوڑھے عمر میں، اور بیوی بھی جب بانجھ، تو دنیاوی اعتبار سے کوئی سبب نظر نہیں آ رہا تھا. اور جو دنیاوی اسباب چاہیے کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے، لیکن اللہ کے لیے نہیں. تو گویا ایک اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ایک معجزانہ انداز سے ہوئی. اتنی بڑی عمر میں اور ایک بانجھ عورت کے ساتھ جو ہے اللہ رب العالمین نے ایک بچہ دیا. یہ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام سے پیدا کیا بغیر باپ کے. یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی جو ہے نشانی ہے. جیسے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، اور پھر آدم علیہ السلام کے بغل سے جو ہے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، تو پھر اس کے بعد مریم علیہ السلام کے پیٹ سے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. یہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ رب العالمین جب کہتا ہے کن ہو جا تو فیکن ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اس صورت میں جو ہے ساری تفصیل جو ہے بتائی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق. پھر اس کے بعد کی جو صورت ہے سورۃ طٰہٰ، اس صورت میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق باتیں کی کہ فرعون سے لوگوں نے کہا، فرعون اپنے درباریوں سے مشورہ کرتا تھا کہ اگلے سال میری حکومت کا کیا ہوگا. تو کچھ لوگوں نے آ کر کہا کہ اگلے سال تمہاری حکومت کے لیے خطرہ ہے. بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا، بلکہ تمہاری جو خدائی ہے، تم اپنے آپ کو جو رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، یہ بھی ختم ہو جائے گا. تو فرعون نے یہ حکم دیا کہ جتنے بھی بنی اسرائیل میں بچے پیدا ہوں گے یا پیدا ہیں ان کو ختم کر دو، قتل کر دو. جتنے بھی چھوٹے بچے تھے سب کو قتل کر دیا جانے لگا. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یہ بات بتا دی کہ آپ کے گھر تک لوگ پہنچیں گے اور آپ کے بچے کو قتل کر دیں گے. چنانچہ آپ ایک بکسے میں، ایک باکس میں اپنے بچے کو رکھ کر آپ پانی میں اس کو ڈال دیں. کتنی بڑی بات تھی. ایک ماں اپنا بالکل چھوٹا بچہ، کچھ دنوں کا بچہ، اس کو لے جا کر پانی میں ایسے ہی ڈال دے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے، بڑی ہمت والی بات ہوتی ہے اور بڑی توکل والی بات ہوتی ہے. لیکن حکم کس کا تھا؟ اللہ رب العالمین کا. تو چنانچہ ان کی ماں نے جو ہے ڈال دیا، اور اللہ رب العالمین نے یہ طے کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر ہی میں موسیٰ علیہ السلام کو پالنا ہے. اللہ رب العالمین نے کسی طرح پہنچا دیا. موسیٰ علیہ السلام وہیں پلے بڑھے اور پھر آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام نبی بنے اور فرعون کے لیے خطرہ ثابت ہوئے. فرعون کا خاتمہ ہو گیا. اللہ رب العالمین نے پوری تفصیل سے یہاں پر اس قصے کا تذکرہ فرمایا. اس قصے سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ 3 ضروری باتیں بتانا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے تو بظاہر ایسا لگے گا کہ ہمیں کچھ نقصان ہوگا،
لیکن حقیقی معنوں میں نقصان نہیں ہوتا ہے. اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا, اللہ مدد کرے گا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ بچے کو پانی میں ڈال دیجیے, تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ڈال دیا, اس کے بعد بچہ بچ گیا, اللہ رب العالمین بچا لیا. تو یہ ایک واقعہ نہیں, اس طرح کے بہت سارے ہیں. جسے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی بیوی اور بچے کو لے کر کے مکہ علاقے میں صحرا میں چلے جائیے. کوئی زندگی کا نشان نہیں تھا, چلے گئے, اللہ کا حکم تھا, کچھ نہیں ہوا. پھر کہا گیا کہ آپ بیوی بچے کو چھوڑ کر چلے جائیے, ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے, لیکن کچھ نہیں ہوا. تو اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے دنیا میں ابھی بھی جتنے بھی احکامات ہیں ہمارے پاس قرآن اور حدیث میں, اللہ رب العالمین کی جانب سے, بظاہر ایسا لگے گا بعض اوقات کہ شاید اس پر عمل کرنے سے میرے لیے نقصان ہے, لیکن حقیقی معنوں میں نقصان نہیں ہوتا ہے. اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے, اللہ ہی کی بات کو ماننا چاہیے, اس میں ہمارے لیے خیر ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے, اللہ رب العالمین ہی پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے دیکھیے, اللہ کا حکم آیا, اللہ پر انہوں نے بھروسہ مکمل کر کے پانی میں ڈال دیا. پانی میں بچے کو ڈالنا یہ کوئی معمولی بات نہیں. اللہ رب العالمین پر جس کو مکمل بھروسہ ہو, ایسی ہی عورت, ایسی ہی ماں یہ کام کر سکتی ہے. ایک ماں اپنے بچے کو اگر چیونٹی بھی کاٹتی ہے تو برداشت نہیں کر پائے گی, لیکن ایسی ماں ایک دریا میں اپنے بچے کو ڈال دے, یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی ہمت کی بات ہے اور اللہ رب العالمین پر توکل کرنے والی بات ہے. تو یہ ہمت, یہ توکل ہماری زندگیوں میں ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایمان کی طاقت کی یہاں پر باتیں کی گئی. جادوگروں نے جب ایمان قبول کیا تو جادوگروں کو فرعون نے جادوگروں سے کہا کہ میں تمہارے پاؤں ہاتھ الٹے کاٹ دوں گا. تو جادوگروں جنہوں نے اسلام قبول کیا, ایمان لایا, انہوں نے کہا فاقض ما انت قاض, آپ کو جو کرنا ہے, تمہیں جو کرنا ہے کر لو, مرنا تو ہے ہی, مرنا تو ہے ہی, تم مارو ہم مر جائیں گے یا پھر کل ہم مر جائیں گے, کسی نہ کسی وقت ہم میں مرنا ہی ہے. تو یہ جو ہمت آئی کیسے آئی؟ یہ صرف اور صرف ایمان کی وجہ سے. ایمان لانے سے پہلے یہ ہمت نہیں ہوتی ہے کہ دنیا عارضی ہے, ہمیں قیامت کے دن جانا ہے اور وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. یہ تصور, یہ ہمت, یہ طاقت ایمان سے پہلے کسی کو نہیں آتی. جس کے اندر ایمان ہوتا ہے صرف وہی بہادر ہوتا ہے اس معاملے میں. تو یہ بات ہمیں یہاں پر معلوم ہوتی ہے. آپ اس کے علاوہ بھی دیکھیں, فرعون کی جو بیوی ہے, فرعون نے اپنی بیوی آسیہ سے کہا کہ اگر تم ایمان نہیں چھوڑو گی تو تمہیں میں محل سے نکال دوں گا, تمہیں میں فلاں تکلیف دوں گا, فلاں جو ہے عذاب دوں گا. اس طرح کی باتیں اس نے کی. لیکن فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کہا ونجنی من فرعون وعملی ونجی من القوم الظالمین, کہ اے میرے رب مجھے فرعون, اس کے کام اور ظالم قوم سے مجھے بچا لے. یہ جو ہمت آئی کیسے آئی؟ فرعون کے خلاف بولنا, فرعون سے جو ڈرے بغیر کوئی بھی بات بولنا, اپنے ایمان کا اظہار کرنا, فرعون جیسے بادشاہ کے سامنے کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ایمان کی طاقت ہے. چنانچہ آج بھی اگر ہمارے اندر ایمان ہے, ہم اپنے اندر ایمان رکھتے ہیں, تو ہم کسی سے نہیں ڈر سکتے, ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم صرف اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں. کسی بھی موقع پر, کسی بھی حالت میں اللہ ہمارا ساتھ دے گا اگر ہمارے اندر ایمان پکا ہے تو. اور اس دنیاوی اسباب پر ہم بھروسہ نہیں کرتے ہیں. یہ دنیا 4 دن کی ہے, ہمیں کوئی آ کر تکلیف دے, ہمیں مارے یا نہ مارے, ہم جس وقت پر ہمیں مرنا ہے اسی وقت پر مریں گے. ہمیں جانا ہے قیامت کے دن, اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. اس لیے ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی بھی بات کو لے کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمارا ایمان پختہ ہوگا اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا, اللہ ضرور ہمارے معاملات میں ہمارا تعاون کرے گا. یہ اگر ہمارا ایمان ہے, یہ اگر ہم بھروسہ رکھیں اللہ رب العالمین پر, تو پھر ایک مسلمان کی, ایک مومن کی زندگی بڑی آسانی سے, بڑے سکون کے ساتھ گزرے گی. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول فرما, رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندگی دے, کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.